بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو قربانی کے حوالے سے ہے، کچھ اہم معلومات آپ تک شیئر کرنی تھیں۔ ناظرین، اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو آپ تک موصول ہوتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ اصل قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں سے شروع ہوئی اور اللہ پاک نے ان سے قربانی مانگی، اپنی پیاری چیز کی، جنہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ پاک کو ہماری نیتوں سے تعلق ہے۔ ہمارے اس گوشت یا جو ہم جانور قربان کرتے ہیں یا اس کے خون سے کوئی نہیں، بس یہ ہے کہ ہم قربان ہو جائیں۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، یہ اصل مقصد ہے قربانی کا۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اس طرح سے آج تک دوسرے مذاہب میں بھی قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے تھے، تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے نام پر نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی کا وقت، ناظرین، جن بستیوں میں یا شہروں میں نماز جمعہ یا عیدین جائز ہیں، وہاں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو اس پر دوبارہ قربانی کرنا لازم ہے۔ البتہ چھوٹے گاؤں جہاں جمعہ و عیدین کی نمازیں نہیں ہوتیں، یہ لوگ 10ویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کسی عذر کی وجہ سے نماز عید سے پہلے دن نہ ہو سکے تو نماز عید کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی درست ہے۔ قربانی کے جانور بکرا، دمبا، بھیڑ ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے۔ گائیں، بیل، بھینس اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے، بشرطے کہ سب کی نیت ثواب کی ہو، کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو، سب کی نیت ایک جیسی ہو۔ قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود ذبح نہیں جانتے تو دوسرے سے ذبح کروایا جا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت وہاں خود بھی حاضر رہنا افضل ہے۔ قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ سنت ہے کہ جب جانور اس کو ذبح کیا جائے تو قبلہ رخ لٹایا جائے اور اس کی دعا پڑھی جائے۔ ذبح کرنے کے بعد بھی دعا پڑھیں، اے اللہ، اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، جس طرح آپ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا تھا۔ اور اگر کسی اور کی جانب سے قربانی کر رہا ہو تو اس کا نام لے کے نیت کرے تو بہتر ہے۔ آداب قربانی کے آداب میں سے یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو چند روز پہلے پالنا افضل ہے۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا یا اس کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو دودھ اور بال یا ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیا جائے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح ہرگز نہ کیا جائے، اور ذبح کے بعد کھال اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کریں جب تک کہ جانور پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری نیت صاف ہو، خاص اللہ کے لیے قربانی کریں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہ ہی صرف گوشت کی نیت ہو۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔